جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں ان کی نشانی ساتھ ہی بتا دی. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا، اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC، پھر 112 ABC، اور تینوں لیکچر جو ہے وہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہے، 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی. اس میں میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات، ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک سفر میں تھے، رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے. اب سفر میں کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ ہمیں جگا دے گا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے. بس وہ بھی سو گئے. ہاں، جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا، کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں تو تھوڑا سا حصہ ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے. سب سے پہلے نبی الاسلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں. آگے جا کے پڑاؤ کیا. نبی الاسلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی. آگے دیکھیں اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا. تو نبی الاسلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے. اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ. یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں. بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے. ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے. تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر نبی الاسلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے. اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے. اس کے لیے اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے. یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی. وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے
وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی. یہ نماز ڈیوٹی ہے. یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. نہیں، نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے. نہیں، خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ نماز سوچتا ہے، خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں، باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب، تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا، یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد، مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. تو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ، ان کے پہلوؤں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج، وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے، وہ بھی فرض ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے. چاہے وہ دل سے جھکتا ہے، چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں، خشوع خضوع کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس ذکر، یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے، وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں، اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے، جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں، خواہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی الاسلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باقی ہر ذکر کر سکتا ہے. صبح شام کے اذکار، باقی چیزیں، اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل، وضو، کپڑے پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی،
بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی، خوشبو لگا لینی چاہیے، اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، سب سے زیادہ تعفن والی جگہ یونس علیہ السلام، کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی۔ وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا، اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ۔ ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا۔ آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں، اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اتنی جاندار دعا تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا۔ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا؟ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، اور مجھے اعتراف بھی ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا، اور یہ حصہ قرآن میں بھی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے۔ جب یہ دعا آئی نا سورہ الانبیاء میں تو ساتھ یہ بھی ذکر آیا کہ انبیاء کی جو یہ دعائیں ہیں، خصوصاً یہ والی دعا یونس علیہ السلام کی، کوئی مومن بھی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں، جس کے اوپر میں نے پورا بلو کارڈ لکھ دیا، اور فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، گرین کارڈ لکھ دیا، یہ فرض نماز کے بعد اذکار، یہ صبح و شام کے اذکار۔ تو ان اذکار میں وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں، یہ ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے، PDF فارم میں بھی ہے۔ تو یہ اذکار کریں، صبح و شام کی دعائیں، اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، صبح اٹھتے وقت کی دعا، اور رات کو سونے سے پہلے دعائیں، یہ مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنی ہے۔ درود شریف بھی، درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا جتنی بھی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے، اور ہر دعا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی مجھ سے دعا کرنے میں کنجوسی اختیار کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حضور نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھی، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے، خواہ وہ درود شریف ہو، خواہ صبح شام کے اذکار ہو، یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جنبی ہے، کوئی بے وضو ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو، بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہا اس سے زیادہ کیا بات کرتی
جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو، اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بس نماز قضا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کے کرتے تھے، تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے۔ فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے، ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا۔ باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ ذکر کی 3 اقسام، نمبر 1 فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور جتنے بھی فرائض ہیں خواہ وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز۔ لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت ہے، یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت میں۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی
اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا، اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. ہاں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتا ہے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا. اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گناہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے
الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا, تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں, اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس دوران یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا, اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا, یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخرت کا, موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے, اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا, وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں, پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جانا ہے. پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے. ادھر بھی موت ہے, اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا, یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ, اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے, ایک ایک رکوع, ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع, کتنا ٹائم لگ جائے گا؟
اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر. ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لی ہے اور اس کی پوری سند الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں آج اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین قرآن میں. تو یہ ابن عباس کو جب ایک یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھی. 2 عیدوں کا لفظ ہے، ایک جمعے کا دن اور ایک یوم عرفہ. اچھا اس سے پتا چلا یہ جو عید کے لفظ پہ بھی آپ جھگڑتے ہیں نا کہ جی عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. سرکار 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، 52 جمعے تو سال میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ 53. تو لغت میں اگر کوئی عید کے لیے یعنی عید میلاد النبی کہہ لیتا ہے تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. اصطلاحاً وہ بھی وہی والی عید ہی مانتے ہیں. 2 نماز وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہی پڑھتے ہیں. اس دن کوئی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ کئی لوگوں نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے یار. تو
پھر وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ عید کا دن ہے تو آپ لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم جو ہے وہ عید کا دن تھا یہودیوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی رکھا کرو، تو عید والے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ عید وہ والی عید ہو۔ ہوں تھی منہ اڑ کے بہ جاؤ، اس لیے چھوڑ دو یار، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ٹیک۔ ہاں آپ اگر اپنے فرقے میں ہی پوری زندگی رہے ہیں اور آپ کو دوسرے کے دلائل کا نہیں پتا، تو جس طرح سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل البیت پہ کیا افطار ٹوٹی ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ شیعہ پاگل ہیں جو یہ ماتم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے کہ یار یہ سانو ہی پیٹ رہے جے، ساڈے وڈیاں نو ہی پیٹتے پے جے، تو صحیح پیٹتے پے جے۔ جب تک آپ کو نہیں پتا تو ظاہر آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پرابلم کیا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ان ایشوز کو اتنا آسان نہیں ہے۔ بال واپس آ جائیں تو اس حدیث بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی، اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا ہے اس دن یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، 9 ذی الحجہ۔ تو دیکھیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول۔ تو بیسیکلی تو 3 ہی مہینے انوالو ہوئے، یہ چوتھے کو بھی چلے بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ جو 3 مہینے ہیں نا جن کے چاند دیکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، سفر اور ربیع الاول۔ یہ تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، تینوں 29 کی رکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے، 2 29 1 30 1 29 2 30، کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں اور آپ گننا شروع کریں کہ 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، 10 ذی الحجہ کو ہفتہ ہوا، یوں کرتے کرتے آپ ربیع الاول تک جب پہنچیں گے نا، اور چاروں جو پاسبل آپ کی بنتی ہیں کیلکولیشنز کہہ لیں یا آئٹریشنز پرفارم جو کرنی ہے وہ آپ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کسی کیلکولیشن میں بھی حیران کن بات ہے کہ 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یا وہ جمعے والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ ہفتے والے دن بن رہی ہوگی، یا اتوار کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی، جبکہ بخاری مسلم سے ہمیں پتا چلا کہ وہ منڈے کا دن تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 12 تو نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے۔ یہ ریسرچ پیپر میں نے 2001 میں لکھا تھا، 8 سے 21 سال پہلے، لکھ کے سارے وہابیوں کو بھیجا، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، کہ اس کا جواب دو۔ بڑے بڑے مدارس میں لوگ لے کے گئے، ایک ہفتہ مانگا، لیکن آج 21 سال گزر چکے ہیں، جواب نہیں آیا۔ شیخ زبیر علی صاحب سے میری 2008 میں بات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے میرے پاس بھی آیا تھا، تو میں نے کہا آپ ہی جواب لکھ دیتے۔ کہتے جواب کیا لکھتے، صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اگر صحیح لکھا تھا تو کہتے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنی کتاب فضائل درود و اسلام جو ترجمہ کیا انہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی کا، قاضی اسماعیل کی کتاب کا، اس کے اینڈ پہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نا مختصر سی سیرت 2 صفحات کے اوپر لکھی ہے۔ اس پہ اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں منڈے کے دن ربیع الاول میں فوت ہوئے، 12 تاریخ نہیں لکھی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیں جو لوگ مروجہ طریقے سے اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا متاع جوڑ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، وہ کہتے ہیں اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر ایسی رحمت اور ایسی نعمت کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان میں مبعوث ہوئے۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے وہ احسان کیا جسے قرآن میں احسان کے طور پر بیان کیا ہے، لہذا احسان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ تو اس لیے ہم میلاد اس طریقے سے مناتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس طریقے پر مناؤ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جشن قرآن اور جشن میلاد منڈے کا روزہ رکھ کر منایا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ یونس کی جو آیات ہے نا، یہ اسپیسیفکلی نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح و نصیحت والی کتاب نازل ہو گئی جو دلوں کو لگے ہوئے روگ کا علاج ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ پھر ساتھ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور رحمت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں تھا۔ اب آپ اس کو جوڑ لیں صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور اپنی پیدائش کی خوشی کو جمع کیا اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جشن قرآن اور جشن میلاد یہ اکٹھے نبی علیہ السلام نے منائے۔ مجھے بتائیں جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جس خوشی کا اظہار اپنی پیدائش کے ساتھ کیا وہ قرآن کی خوشی تھی، اور ہمارے علماء ہماری پبلک کو یہ بتاتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون سا جشن قرآن ہے کہ آپ قرآن کی آیات اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نماز کے بعد آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیں، خواہ بندے کہہ کر ٹھہرائیں خواہ کسی بھی طریقے سے، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو جشن قرآن پریکٹیکلی یہ ہے کہ آپ اس توحید کے اوپر چلیں، اور جشن رسول یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہے کام کرنے کا، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے نا، اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بینگ امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ السلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ یہ 157 نمبر آیت ہے، اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی۔ نبی امی ام القری یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے شان ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے یا کتاب میں کچھ پڑھ سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا امی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی،
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب توراہ میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی علیہ السلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی علیہ السلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر، وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی۔ اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا، اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا، اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی، ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر، اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے، یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا، اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر۔ جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو، اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے، جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی۔ اور پھر 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے، جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی، انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ، اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی، جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینے میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے، اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور
اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں، باقی پوری مجلس کریں. خیر کرنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت، انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل، وہ ظاہر ہے حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی تو کسی کام کا نہیں. ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی. نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک؟ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے،
شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں, اتنا وہم نہ کیا کریں, تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا, آپ کو پتا ہے نا, آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے, اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں, اتنا تردد کریں, پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائر موجود ہیں, پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا, تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں, کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا, وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں, ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے, اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے, وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا, تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی, اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا, اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں, کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے, خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز, یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی, سنیوں نے مقدمہ کر دیا, انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی, انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے, تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین, آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ مارنے کے لیے اٹھے, آپ فرمایا پیشاب تو اس نے کر دیا, سب تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ, یہاں پیشاب نہیں کرتے, بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا, وہ بدو تھا, پینڈو نیو مسلم تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا, تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ, قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہے یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں, پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ, وہاں پہ بہایا, دیٹس آل, ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, سب نیا نیا دین آ رہا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, لوگ لرن کر رہے تھے, اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا, غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی, ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی, اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں, اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا, ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی, لیکن وہ کیا ہے, اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا, بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے, اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں, چاہے پانچ پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں, حدیث قصہ, ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی, حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ, لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے, پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں, میں اسی کو اسی, ٹھیک ہو گیا. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی, حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا, پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے, جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے, ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے, تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. مجھے لوگ تو کہتے ہیں کہ علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو, آپ تردد میں پڑھتی ہو, آپ نمازیں روزانہ جمع کرو, تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا, فجر کا کیا, زور اثر کٹھی پڑی, مغربی عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی, او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے, جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں.
اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں، بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی اکٹھی، ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ، لیکن 3 نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں، اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، 3 نمازیں ایک وضو سے۔